فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 18ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 255، باب ہے 9، اور بیان ہو رہا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے جو امام کے بیانات کے اس حصے میں مجھے بہت ہی اہم اور قابل توجہ نظر آئیں، آپ کے وہ ارشادات ہیں جن میں اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ افراد کے گزشتہ تجربات کا آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ بیان کے اس حصے میں امام زین العابدین علیہ السلام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا تم لوگوں کو یاد ہے یا تم کو اس بات کی خبر ہے کہ گزشتہ ادوار میں ظالم و جابر حکمرانوں نے تم پر کیا کیا زیادتیاں کی ہیں؟ یہاں ان مصیبتوں اور زیادتیوں کی طرف اشارہ مقصود ہے جو محبان اہل بیت علیہم السلام کو معاویہ، یزید اور مروان وغیرہ کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھیں۔ چنانچہ امام کا ارشاد واقع کربلا، واقع حرہ، حجر بن عدی اور رشد حجری وغیرہ کی شہادت نیز ایسے بہت سے مشہور و معروف اور اہم ترین واقعات اور سانحات کی طرف ہے جن کا اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ایک طویل مدت سے سامنا کرتے چلے آ رہے تھے، اور وہ واقعات ان کے ذہنوں میں ابھی تک تازہ تھے۔ امام چاہتے ہیں کہ گزشتہ تجربات اور تلخ ترین یادوں کو تازہ کر کے ان لوگوں کے مجاہدانہ عزم اور ارادے میں مزید پختگی پیدا کریں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ذرا توجہ فرمائیے اس عبارت پر کہ میری جان کی قسم، گزشتہ واقعات میں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے گزر چکے ہیں، فتنوں کا ایک لا امتناہی سلسلہ جس میں ایک دنیا غرق نظر آتی تھی، تمہیں ان حوادث اور تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کو اپنے لیے سبق اور استدلال بناتے ہوئے زمین پر فساد پھیلانے والے گمراہ اور بدعتی لوگوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ یہ حدیث تحفہ العقول صفحہ نمبر 253 پر موجود ہے۔ یعنی تمہیں اس بات کا بخوبی تجربہ حاصل ہے کہ اہل بغی و فساد یعنی ظالم حکمران جب تسلط حاصل کر لیتے ہیں تو تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ گزشتہ تجربات کی روشنی میں تم جانتے ہو کہ تمہیں ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور ان کے مقابلے میں صف آرائی کرنی چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بیان میں مسئلہ امامت کو بڑی صراحت کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ مسئلہ امامت یعنی خلافت و ولایت اور مسلمانوں پر حکومت کرنے اور نظام اسلامی کے نفاذ کا مسئلہ ہے۔ یہاں امام زین العابدین علیہ السلام مسئلہ امامت واضح انداز میں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ اس قسم کے مسائل اتنی صراحت کے ساتھ عوام میں پیش نہیں کیے جا سکتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرمان الہی اور اطاعت الہی کو مقدم رکھو اور اس ہستی کی اطاعت و پیروی کرو جس کی اطاعت خدا نے واجب قرار دی ہے۔ امام نے یہاں امامت کی بنیاد اور فلسفے کو شیعی نقطہ نظر سے بیان کیا ہے کہ خدا کے بعد وہ کون سے افراد ہیں جن کی اطاعت کی جانی چاہیے، وہ جن کی اطاعت خدا نے واجب قرار دی ہے،
اور لوگ اس وقت اس مسئلے پر غور و فکر سے کام لیتے تو بڑی آسانی سے یہ نتیجہ نکال سکتے تھے کہ عبد الملک کی اطاعت واجب نہیں ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے اس کی اطاعت واجب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مروان اپنے ظلم و ستم اور اسلامی احکام سے بغاوت اور فساد کی وجہ سے لائق اطاعت نہ ہونا صاف ظاہر ہے۔ یہاں پہلے تو امام مسئلہ امامت بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد صرف ایک شبہ جو مخاطب کے ذہن میں باقی رہ جاتا ہے اس کا بھی ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور تم لوگوں پر طاغوتوں کی طرف سے جو احکام عائد کیے جاتے ہیں ان کو خدا کی اطاعت سمجھ کر خدا اور اس کے رسول اور ولی الامر کی اطاعت پر مقدم قرار نہ دو۔ یہ حدیث بھی تحفہ العقول صفحہ نمبر 254 پر موجود ہے۔ اصل میں امام نے اپنے بیان کے اس ٹکڑے میں بھی مسئلہ امامت بڑی صراحت کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ آپ نے گزشتہ بیان کے ساتھ یہاں بھی دو بنیادی اور اساسی مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ دونوں بیانات میں مذکورہ تبلیغ کے 3 مراحل میں سے 2 مرحلے یعنی لوگوں کو اسلامی افکار و عقائد کی یاد دہانی تاکہ لوگ عقائد اسلامی کا پاس کریں اور ان میں دیانتداری کا شوق پیدا ہو سکے، اور دوسرا مسئلہ ولایت امر یعنی نظام اسلامی میں حکومت اور قیادت کا استحقاق کو واضح کیا ہے۔ امام اس وقت لوگوں میں ان دونوں مسائل کو بیان کرتے ہیں اور حقیقت میں اپنے مد نظر علوی نظام یعنی اسلامی اور الہی نظام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ امام کے یہاں ایک تیسری نوعیت کے حامل بیانات بھی ملتے ہیں جو ان دونوں سے بھی زیادہ قابل توجہ ہیں۔ ان بیانات میں آپ اعلانیہ طور پر لوگوں کو ایک اسلامی تنظیم کی تشکیل کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات انہی لوگوں کے درمیان ہوئی ہے جن کا آپ کو اعتماد حاصل رہا ہے، ورنہ اگر عام لوگوں کو اس قسم کی کسی جماعت کی تشکیل کی دعوت دی گئی ہوتی تو اس بات کا راز میں رہنا مشکل ہو جاتا اور آپ کے لیے بڑی زحمت اور پریشانی کا سبب بن جاتا۔ خوش قسمتی سے تحفہ العقول میں اس نوعیت کے بیانات کا بھی ایک نمونہ موجود ہے جسے ہم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا بیان یوں شروع ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں دنیا کے وہ زاہدین جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے اور اپنی دلچسپی آخرت پر مرکوز رکھتے ہیں، ان کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ ان کے جو دوست ان کے ہم فکر اور ہم عقیدہ اور ہم مشرب نہیں ہوتے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ واضح طور پر ایک شیعی تنظیم کی تشکیل کی دعوت نہیں ہے؟ اور وضاحت کے ساتھ ہم اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، ایک حاشیے میں پوری وضاحت موجود ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول اس قسم کی روایات کے انتخاب میں جنہیں مختلف محدثین نے منتخب کیا ہے کسی کی سرخی میں ان مطالب کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا جن کو ہم نے بیان کیا ہے۔ غالباً انہوں نے اس قسم کے احادیث کو بھی زہد و تقوی ہی کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ البتہ حقیقت میں دیکھا جائے تو زہد و تقوی بھی یہی ہے، لیکن عام طور پر زہد سے مراد لیا جاتا ہے، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، لہٰذا اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ امام اس قسم کے فرمودات کے ذریعے سیاسی مسائل کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رہبر معظم کا ایک پیرا ہے، ایک ان کا پیراگراف جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس بیان سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو لوگ آپ کے مطالبات اور خیالات سے اتفاق نہیں رکھتے اور جن کے احساس اور جذبات بالکل مختلف ہیں، جو حکومت حق یعنی علوی نظام نہیں چاہتے، آپ کے دوستوں کو چاہیے کہ ان سے کنارہ کش ہو کر ان سے اجنبی اور بیگانہ ہو جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے یہاں آمد و رفت بند ہو اور ان سے تعلقات ختم کر لیں۔ یہ تعلقات ویسے ہی ہوں جیسے انقلاب اسلامی ایران سے پہلے ملت ایران ساوک اور دوسری حکومتی کارندوں کے ساتھ رکھتی تھی، یعنی امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تمہاری فکر اور عزائم سے متفق نہ ہوں یا ہدف و مقصد سے ہم آہنگی نہ رکھتے ہوں، ان کے ساتھ تمہارے معاملات اور آمد و رفت کسی اجنبی اور بیگانے کی مانند ہونی چاہیے، ان سے دوستانہ تعلقات ختم کر دینا چاہیے۔
جو حدیث ہم نے بیان فرمائی وہ ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 75 میں صفحہ نمبر 128 پر۔ اور جو یہ حدیث ہم نے ابھی بیان کی ہے اس کی تفصیل یہ ہے، اور یہ مؤلف بیان کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مزید بیانات خود امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین کے یہاں بھی مل جائیں گے، بلکہ دیگر ائمہ علیہ السلام کے ارشادات میں یہ باتیں زیادہ ملیں گی۔ جہاں تک خود میرا مطالعہ ہے کہ اس طرح کے بیانات امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام نیز ان کے بعد کے کم از کم 3 یا 4 ائمہ اہل بیت کے ہاں بھی مجھے ملے ہیں، حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرمودات میں بھی منظم و مرتب اسلامی جماعت کی تشکیل کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ البتہ یہاں اس تفصیل طلب موضوع پر زیادہ بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے کچھ بیانات ایسے بھی ہیں جن کے مطالب کلی نوعیت کے ہیں، ان میں ان مخصوص پہلوؤں پر بحث نہیں کی گئی جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک رسالہ حقوق سے متعلق ہے، جو دراصل آپ کا ایک نہایت ہی مفصل خط ہے، اور ہماری اصطلاح میں اس کو ایک مستقل رسالے کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ جی ہاں، یہ کتاب جو رسالۃ الحقوق کے نام سے مشہور ہے، آپ کا ایک خط ہے جو آپ نے اپنے کسی محب کے نام لکھا ہے، اور اس میں انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق اور ذمہ داری کا ذکر فرمایا ہے۔ یقیناً یہ ایک رسالے سے کم نہیں ہے۔ آپ نے اس خط میں مختلف جہتوں سے لوگوں کے ایک دوسرے پر حقوق کا تفصیلی جائزہ پیش کیا، مثلاً خدا کے حقوق، اعضاء و جوارح کے حقوق، کان کے حقوق، آنکھ کے حقوق، زبان کے حقوق، ہاتھ کے حقوق وغیرہ۔ اسی طرح اسلامی معاشرے کے حاکم کے عوام پر اور عوام کے حاکم پر حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، خاندان کے حقوق وغیرہ۔ ان تمام حقوق کا اس عنوان سے ذکر کیا گیا ہے کہ جس کا لحاظ ایک اسلامی نظام میں زندگی بسر کرنے والے شخص کو رکھنا ضروری ہے۔ گویا امام نے بہت ہی نرم انداز میں حکومت سے مقابلہ آرائی یا آئندہ نظام کا حوالہ دیے بغیر مستقبل میں قائم کیے جانے والے نظام کی بنیادوں کو بیان کر دیا کہ اگر ایک دن خود امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے حیات میں، جس کا اگرچہ احتمال نہیں تھا، یا آپ کے بعد آنے والے زمانے میں اسلامی نظام حکومت قائم ہو جائے، تو مسلمانوں کے اذہان باہمی ذمہ داریوں سے پہلے سے بھی مانوس ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ لوگوں کو آئندہ کے متوقع اسلامی حکومت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی امام کے بیانات کی ایک قسم ہے جو بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہے۔ ایک قسم وہ بھی ہے جس کا مشاہدہ ہم صحیفہ سجادیہ میں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے صحیفہ سجادیہ سے متعلق کسی بحث کے لیے بڑی تفصیل اور تشریح کی ضرورت ہے۔ مناسب یہی ہے کہ کوئی اس کتاب پر باقاعدہ کام کرے۔ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں تمام موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے جن کی طرف بیدار اور ہوش مند انسان اپنی زندگی میں متوجہ ہوتا ہے۔ ان دعاؤں میں زیادہ تر انسان کے قلبی روابط اور معنوی ارتباطات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں بے شمار مناجاتیں اور دعائیں مختلف انداز سے معنوی ارتقاء کی خواہش اور آرزو سے پر ہیں۔ امام نے ان دعاؤں کے ضمن میں دعاؤں کی ہی زبانی لوگوں کے ذہنوں میں اسلامی زندگی کا ذوق و شعور پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا کے ذریعے جو فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، ان میں ایک وہ بھی ہے جسے میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ دعا لوگوں کے قلوب میں ایک صحیح اور سالم محرک اور رجحان پیدا کرتی ہے۔ جس وقت آپ کہتے ہیں خدایا ہمارا انجام بخیر فرما، تو ظاہر ہے آپ کے دل میں اس وقت انجام کار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور آپ عاقبت کی فکر میں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی عاقبت سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے حال میں مست زندگی گزارتا ہے، اور اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ عاقبت کا تصور انسانی سرنوشت کے تعین میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو فوراً ذہن اس طرف متوجہ ہوا اور انجام پر نظر رکھنے کا جذبہ بیدار ہو گیا، اور پھر آپ اس فکر میں پڑ گئے کہ ایسے امور انجام دیں جو آپ کی عاقبت بہتر بنا سکیں۔
ویسے اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ میں تو اس مثال کے ذریعے صرف اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کس طرح انسان کے اندر ایک صحیح اور سچا جذبہ بیدار کر دیتی ہے۔ صحیفہ سجادیہ ایک ایسی کتاب ہے جو شروع سے آخر تک دعاؤں کے قالب میں ایسے ہی اعلیٰ جذبات و افکار سے معمور ہے جن پر انسان اگر غور کرے تو صرف یہی صحیفہ سجادیہ معاشرے کی اصلاح و بیداری کے لیے کافی ہے۔ فی الحال اس بحث کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، البتہ اس کے علاوہ بھی ایسی بہت چھوٹی چھوٹی روایتیں جو امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، جن کا ایک نمونہ ہم گزشتہ بحث کے ذیل میں کر چکے ہیں۔ جیسا کہ امام فرماتے ہیں، یعنی کتے کا جھوٹا، ملاحظہ کیجئے کہ امام زین العابدین کا یہ بیان کتنا اہم ہے۔ کیا یہ ایک حریت پسند ایسا نہیں جو کتے کے جھوٹے کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ کتے کے جھوٹے کا کیا مطلب ہے؟ یہی دنیاوی آرائش، اونچے اونچے محل، شان و شوکت اور چمک دمک، وہ چیزیں جن کی طرف تمام کمزور دل افراد مروان کے دور میں کھنچے چلے جا رہے تھے، ان کو امام نے کتے کے جھوٹے سے تعبیر کیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو مروان کی غلامی یا اس کے غلاموں کی غلامی میں مشغول تھے یا ان کی حرکتوں سے راضی تھے، ان سب کا مقصد یہی کتے کی جھوٹی غذا کا حاصل کرنا تھا۔ امام اسی لیے فرماتے ہیں کہ کتے کے جھوٹے کے پیچھے بھاگتے نہ پھرو، تاکہ مومنین مروان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر اس کی طرف راغب نہ ہونے پائیں۔ اس طرح کے نہایت ہی قابل توجہ انقلابی بیانات امام کے ارشادات میں بہت ملتے ہیں، جن کا ہم آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اسی فہرست میں آپ کے اشعار بھی شامل ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اشعار بھی کہے اور ان اشعار کے مضامین بھی اس قسم کے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ یہ پیراگراف پاسدار اسلام شمارہ 10 سے لیا گیا ہے۔ اب ہے صفحہ نمبر 262، ائمہ اطہار کی تحریک کے تیسرے مرحلے کا آغاز۔ باب ابھی نواں ہی چل رہا ہے۔ جہاں تک امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا میں نے مطالعہ کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے آپ کی زندگی میں کوئی ایک موقع بھی ایسا نہ مل سکا جہاں حکومت سے آپ نے اس طرح کھلے عام تعرض کیا ہو جیسے دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ہاں۔ مثلاً بنی امیہ کے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام یا بعد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہاں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت اور سیاسی تحریک کے 4 ادوار ہیں کہ ان کے تیسرے مرحلے کا آغاز امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے ہوتا ہے۔ اگر اسی مرحلے میں خلافت سے تعرض کی تحریک شروع کر دی جاتی تو پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ خطروں سے معمور ذمہ داریوں کا یہ کارواں وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا جس منزل تک اہل بیت علیہم السلام لے جانا چاہتے تھے۔ وہ گلستان اہل بیت علیہم السلام جس کی تربیت اور آبیاری امام زین العابدین علیہ السلام جیسے ماہرانہ صلاحیت کے حامل باغباں کر رہے تھے، ابھی یہ باغ اتنا زیادہ مستحکم اور پائیدار نہیں ہو سکا تھا۔ اس باغ میں ایسے نونہال پودے بھی موجود تھے جن میں طوفانی جھکڑوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ جیسا کہ ہم اس بحث کے آغاز میں اشارہ کر چکے ہیں کہ امام کے گرد و پیش اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور عقیدت رکھنے والے مومنین کی بہت ہی مختصر تعداد تھی۔ اس زمانے میں ممکن نہیں تھا کہ اس قلیل تعداد کو، جس کے کندھوں پر شیعی تنظیم چلانے کی عظیم ذمہ داری بھی ہے، ظالم تھپیڑوں کے حوالے کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتر جانے پر مجبور کر دیں۔ اگر چاہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام کے دور کو مکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی دور سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، یعنی دعوت اسلام کے وہ چند ابتدائی سال جب علل اعلان دعوت دینا بھی ممکن نہ تھا۔ اسی طرح شاید امام محمد باقر علیہ السلام کے دور کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے دوسرے دور اور پھر اس کے بعد کے ادوار کو دعوت اسلام کے بعد کے ادوار سے تشبیہ غلط نہ ہوگی۔ لہٰذا تعرض اور مڈ بھیڑ
کی حکمت عملی ابھی صحیح طور پر انجام نہیں دی جا سکتی تھی۔ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہی تیز و تند حکمت عملی جو امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کے بعض کلمات سے مرتشہ ہوتی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام بھی اپنا لیتے تو مروان، جس کا اقتدار پورے اوج پر نظر آتا ہے، بڑی آسانی سے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی پوری بساط الٹ کر رکھ دیتا اور پھر نئے سرے سے کام شروع کرنا پڑتا، اور یہ اقدام ہرگز عاقلانہ نہ ہوتا۔ اس کے باوجود امام زین العابدین علیہ السلام کے ارشادات اور اقوال میں، جو غالباً آپ کی زندگی اور طویل دور امامت کے آخری دنوں سے مربوط ہیں، کہیں کہیں حکومتی مشینری کے ساتھ تعرض اور مخالفت کے اشارے بھی مل جاتے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کی تعرض آمیز روش کے جلوے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے، جن میں ایک شکل تو وہی تھی جو محمد بن شہاب زہری کے نام امام زین العابدین علیہ السلام کے خط میں سامعین نے ملاحظہ کیا۔ ایک اور شکل معمولی دینی مسائل اور اسلامی تعلیمات کے پردے میں عمومی خلفاء کے کردار اور حقیقت پر روشنی کے حوالے سے تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یعنی بنی امیہ نے لوگوں کے لیے ایمانی تعلیمات کی راہیں کھلی چھوڑ رکھی ہیں، لیکن شرک کی حقیقت کو سمجھنے کی راہیں بند کر دی ہیں۔ کیوں کہ اگر عوام شرک کے مفہوم سے نابلد رہیں گے تو شرک کی حقیقت بھی نہ سمجھ سکیں گے۔ یہ حدیث الکافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 415 پر موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بنی امیہ نے علماء اور معتدین افراد ائمہ معصومین علیہ السلام کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نیز دیگر عبادات اور اسی طرح توحید، نبوت سے متعلق بحث اور گفتگو کرنے کی مکمل چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ ان موارد میں احکام الہی بیان کر سکتے تھے، لیکن انہیں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ شرک کا مفہوم اور اس کے مصادیق نیز اسلامی معاشرے میں موجود اس کے جیتے جاگتے مظاہر کو بحث اور تدریس کا موضوع قرار دیں۔ اس لیے اگر عوام الناس کو شرک سے متعلق اسلامی معارف کا علم ہو گیا تو وہ مشرک چہروں کو پہچان لیں گے اور فوراً سمجھ جائیں گے کہ بنی امیہ جن اوصاف کے حامل اور جس طرف عوام کو گھسیٹ کر لے جانا چاہتے ہیں، دراصل یہ بھی شرک ہے۔ وہ پہچان لیں گے کہ عبد الملک بن مروان اور دیگر خلفائے بنو امیہ طاغوتی ہیں جنہوں نے خدا کے مقابلے میں سر اٹھا رکھا ہے۔ گویا جس نے بھی اس کی اطاعت کی، دراصل اس نے شرک کے مجسموں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ عوام کے درمیان شرک سے متعلق حقائق و معارف بیان کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ جب ہم اسلام میں توحید کے موضوع پر بحث کرتے ہیں تو اس بحث کا ایک بڑا حصہ شرک اور مشرک کی شناخت سے مربوط ہوتا ہے۔ بت کسے کہتے ہیں اور کون بت پرست ہے؟ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی 48ویں جلد میں بڑی اچھی بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، قرآن میں شرک کے حوالے سے جو آیتیں آئی ہیں وہ بظاہر ظاہری بتوں سے مربوط ہیں، لیکن باطن میں اگر تعویل کی جائے تو ان کے مصادق ظالم خلفاء ہیں جنہوں نے خلافت کے نام پر حکومت اسلامی کے دعوے اور اسلامی معاشرے پر حاکمیت میں خود کو ائمہ اطہار علیہ السلام کا شریک قرار دے دیا ہے، جبکہ ائمہ حق کے ساتھ یہ شرک خدا کے ساتھ شرک کے مترادف ہے، کیونکہ ائمہ حق خدا کے نمائندے ہیں۔ ان کے دہن میں خدا کی زبان ہوتی ہے، وہ خدا کی باتیں کرتے ہیں، اور چونکہ ظالم خلفاء نے ان کی جگہ بیٹھ کر دعوائے امامت میں خود کو ان کا شریک بنا دیا ہے، لہٰذا وہ سب طاغوتی بت ہیں، اور جو شخص ان کی اطاعت اور پیروی کرے وہ دراصل مشرک ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 48 صفحہ نمبر 96 پر موجود ہے۔ علامہ مجلسی نے اس کے بعد مزید وضاحت کی ہے، چنانچہ یہ بیان کرتے ہوئے کہ قرآنی آیات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر عصر اور ہر دور کے لیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں،
یہ شرک کی تعبیر ان قوموں پر بھی صادق آتی ہے جنہوں نے آئمہ حق کی اطاعت چھوڑ دی اور آئمہ جور سے الحاق اور ان کی پیروی کر لی۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ان عقلی اور نقلی دلائل سے، جو مثال کے طور پر عبد الملک بن مروان کی مسلمانوں پر حکومت و خلافت کی نفی کرتی ہیں، منہ موڑ لیا اور اپنی ہوا و ہوس کی پیروی شروع کر دی، روشن اور واضح نصوح کو ٹھکرا دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حکام وقت سے ٹکر لینے کی نسبت یہ زندگی آرام دہ بھی ہے اور ہر طرح کی تکلیف سے خالی بھی ہے، لہٰذا اسی راحت طلبی میں لگ گئے اور ان ظالم حکمرانوں کی پیروی کر لی، لہٰذا وہ بھی مشرک قرار پاتے ہیں۔ ان حالات میں اگر ائمہ اطہار علیہم السلام شرک کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہیں تو یہ دربار خلافت سے ایک طرح کا مقابلہ شمار ہوگا، اور یہ بات امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے کلمات میں موجود ہے۔ اس مخالفت کا ایک اور نمونہ ہم امام علیہ السلام اور اس جابر اور مقتدر خلیفہ عبد الملک بن مروان کے درمیان ہونے والی بعض خط و کتابت میں دیکھتے ہیں، جس کے دو روشن نمونوں کی طرح یہاں اشارہ مقصود ہے۔ نمبر 1، ایک دفعہ عبد الملک بن مروان نے امام زین العابدین علیہ السلام کو خط لکھا اور اس میں آپ کو ایک آزاد کردہ کنیز کے ساتھ عقد کر لینے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اصل میں آپ کے پاس ایک کنیز تھی جس کو آپ نے پہلے آزاد کر دیا اور پھر اس سے نکاح کر لیا۔ عبد الملک بن مروان نے خط لکھا کہ امام کے اس عمل پر سخت تنقید کی ظاہر ہے۔ خط لکھ کر امام کے اس عمل پر سخت تنقید ظاہر کی۔ امام کا عمل نہ صرف انسانی بلکہ ہر اعتبار سے اسلامی تھا، کیونکہ ایک کنیز کو کنیزی کی زنجیر سے آزادی دینا اور پھر عزت و شرافت کا تاج پہنا کر اس کو رشتہ ازواج میں منسلک کر لینا یقیناً انسانیت کا اعلیٰ ترین شاہکار تھا۔ اگرچہ عبد الملک بن مروان کے خط لکھنے کا مقصد کچھ اور تھا، وہ امام کے اس مستحسن عمل کو تنقید کا نشانہ بنا کر آپ کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ہم آپ کے داخلی مسائل سے بھی آگاہ رہتے ہیں۔ گویا اس خط کی آڑ میں آپ کو آپ کی ذاتی سرگرمیوں کے سلسلے میں متنبہ کرنا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جواب میں خط تحریر فرماتے ہیں جس میں لکھتے ہیں یہ عمل کسی طرح بھی قابل اعتراض نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بزرگوں نے بھی اس طرح کا عمل انجام دیا، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں بھی اسی طرح کا عمل ملتا ہے، چنانچہ اس سلسلے میں میرے اوپر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے کسی طرح کی ذلت و خواری نہیں ہوئی، ذلت و پستی تو صرف جہالت کی ہوتی ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 105 پہ موجود ہے۔ عبد الملک بن مروان کے اس جملے میں بڑا ہی لطیف طنز اور نصیحت مضمر ہے۔ کتنے حسین انداز میں اسے اس کے آباء و اجداد کی حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا گیا کہ یہ تم ہو جس کا خاندان جاہل و مشرک اور دشمن خدا رہا ہے اور جن کی خصوصیت تم کو وراثت میں ملی ہے۔ اگر شرم ہی کی بات ہے تو تم کو اپنی اصلیت پر شرمانی کرنی چاہیے۔ میں نے ایک مسلمان عورت سے شادی کی ہے، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ یہ خط عبد الملک بن مروان کو ملا تو عبد الملک کا دوسرا بیٹا سلیمان اس کے پاس موجود تھا۔ خط پڑھا گیا تو اس نے بھی سنا اور امام کی طنز آمیز نصیحت باپ کی طرح اس نے بھی محسوس کی۔ وہ باپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، دیکھا علی بن حسین نے آپ پر کس طرح فخر کا اظہار کیا ہے۔ وہ اس خط میں آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو تمام مومن اور موحد رہے ہیں اور تیرے باپ دادا کافر و مشرک رہے ہیں۔ سلمان باپ کو بھڑکانا چاہتا تھا تاکہ اس خط کے سلسلے میں عبد الملک بن مروان کوئی سخت اقدام کرے، لیکن عبد الملک بیٹے سے زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نازک مسئلے میں امام زین العابدین علیہ السلام سے الجھنا درست نہیں، لہٰذا اس نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، کچھ نہ کہو، تم نہیں جانتے یہ بنی ہاشم کی زبان ہے جو پتھروں میں شگاف پیدا کر دیتی ہے، یعنی اس کا استدلال ہمیشہ قوی اور لہجہ سخت ہوتا ہے۔ نمبر 2،
دوسرا نمونہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک دوسرا خط ہے جو عبد الملک بن مروان کی ایک فرمائش رد کرنے پر اس کی جانب سے ایک دھمکی آمیز خط کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، جب عبد الملک بن مروان کو معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار امام زین العابدین علیہ السلام کی تحویل میں ہے، اور یہ ایک قابل توجہ چیز تھی کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار اور فخر کا ذریعہ تھی، اور اب اس کا امام زین العابدین علیہ السلام کی تحویل میں چھوڑ دینا عبد الملک بن مروان کے لیے خطرناک تھا، کیونکہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ لہٰذا اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ یہ تلوار اس کے حوالے کر دیں، اور یہ بھی تحریر کیا کہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کو اس تلوار کا عوض دینے کو بھی میں تیار ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا جواب انکار میں تھا، لہٰذا دوبارہ اس نے ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ اگر تلوار نہ بھیجی گئی تو میں بیت المال سے آپ کا وظیفہ بند کر دوں گا۔ اس زمانے میں تمام لوگوں کو بیت المال سے حصہ ملتا تھا، امام بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنا حصہ لے لیتے تھے۔ امام علی مقام نے اس دھمکی کے جواب میں تحریر فرمایا کہ خداوند عالم نے ذمہ داری لی ہے کہ وہ اپنے پرہیزگار بندوں کو ناگوار چیزوں سے نجات عطا کرے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور قرآن میں ارشاد اقدس الہی ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 38۔ یقیناً خدا کسی ناشکرے خیانت کار کو دوست نہیں رکھتا۔ تم دیکھو یہ آیت ہم دونوں میں سے کس پر منتقب ہوتی ہے۔ ایک خلیفہ وقت کے مقابلے میں یہ لہجہ بہت زیادہ سخت تھا، کیونکہ یہ خط جس کسی کے ہاتھ لگے وہ خود فیصلہ کرے گا کہ امام خود کو خائن اور ناشکرا نہیں سمجھتے، اور کوئی دوسرا بھی اس عظیم ہستی کے بارے میں ایسا رقیق تصور نہیں رکھتا، کیونکہ آپ کا خاندان نبوت کے منتخب اور شائستہ ترین افراد میں شمار ہوتا تھا اور ہرگز اس آیت کے مستحق نہیں قرار دیے جا سکتے تھے۔ چنانچہ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر میں عبد الملک بن مروان خائن اور ناشکرا ہے۔ دیکھیے کس شدید انداز میں امام زین العابدین علیہ السلام نے عبد الملک بن مروان کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے اس سے آپ کے فیصلہ کن کردار کی حدود کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ عموی سرکار کی نسبت امام کی مزاحمت آمیز طرز عمل کی دو روشن مثالیں تھیں۔ نمبر 3، اگر اس میں مزید کسی نمونے کا اضافہ کرنا چاہیں تو وہ اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں جو خود امام زین العابدین علیہ السلام یا آپ کے دوستوں سے نقل ہوئے ہیں۔ یہ بھی حکومت کی مخالفت کے اظہار کا انداز ہے، کیونکہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ خود امام نے خلفاء پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، تب بھی آپ کے قریبی افراد ان پر معترض رہیں گے اور یہ خود ایک طرح سے امام کی مزاحمت میں شمار کیا جائے گا۔ چند اشعار جو خود امام زین العابدین علیہ السلام کے ہیں بہت ہی انقلابی ہیں۔ فرزق کے اشعار بھی ایک نمونہ ہیں۔ فرزق کے واقعے کو مورخین اور محدثین دونوں نے نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: ہشام یعنی خلیفہ عبد المالک کا بیٹا اپنی دور خلافت سے قبل مکہ گیا۔ طواف کے دوران وہ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا، کیونکہ طواف میں حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے، لیکن حجر اسود کے قریب مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے ہزار کوشش کے باوجود وہ حجر اسود کے قریب نہ جا سکا۔ حالانکہ وہ خلیفہ وقت کا فرزند ولی عہد رفیقوں اور محافظوں کے ایک دستے کے ہمراہ حکومتی انتظام کے ساتھ آیا ہوا تھا، پھر بھی لوگوں نے اس کی حیثیت اور شاہی کر و فر کی پرواہ کیے بغیر اس کو موقع نہ دیا۔ یہ ناز و نام کا پروردہ ان افراد میں سے تو تھا ہی نہیں کہ انسانوں کے ہجوم میں دھکے کھاتا ہوا حجر اسود کو بوسہ دے سکے۔ چنانچہ حجر اسود کے استلام سے مایوس ہو کر مسجد الحرام میں ایک بلند جگہ بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھ کر مجمع کا تماشا دیکھنے لگا۔ اس کے ارد گرد بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک شخص وقار و متانت کا مرقع ملکوتی زہد اور ورع کے ساتھ طواف کرنے والوں کے درمیان ظاہر ہوا اور حجر اسود کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ مجمع نے اس کو راستہ دے دیا اور کسی قسم کی زحمت کیے بغیر اس نے اطمینان سے حجر اسود کا بوسہ دیا
اور پھر واپس طواف میں مشغول ہو گیا۔ یہ منظر حشام بن عبد الملک کے لیے نہایت ہی حیران کن تھا۔ وہ خلیفہ وقت کا فرزند ارجمند اور کوئی اس کے احترام کا قائل نہیں۔ اس کو مجمع کے مکے اور دھکے کھا کر واپس ہونا پڑا۔ استلام کرنے کے لیے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ دوسری طرف ایک شخص آتا ہے اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے۔ آتش حسد سے لال پیلا ہو کر وہ سوال کر بیٹھتا ہے، یہ کون شخص ہے؟ ارد گرد بیٹھے ہوئے افراد حضرت علی ابن الحسین کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، لیکن صرف اس لیے خاموش ہیں کہ کہیں حشام کے دل میں ان کی طرف سے کوئی ایسی ویسی بات بیٹھ نہ جائے، کیونکہ حشام کے خاندان کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کے خاندان، ان کا اختلاف کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ہمیشہ بنو امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان اختلاف کی آگ روشن رہی ہے۔ وہ یہ کہنے کی جرت نہ کر سکے کہ یہ شخص تیرے دشمن خاندان کا سردار ہے، جس کے لیے لوگ اس قدر عقیدت اور احترام کے قائل ہے۔ ظاہر ہے یہ بات ایک طرح سے حشام کی اہانت شمار ہوتی۔ مشہور شاعر فرزق جو اہل بیت علیہم السلام سے خلوص و محبت رکھتے تھے وہیں موجود تھے۔ انہوں نے جب محسوس کیا کہ لوگ تجاہل و عارفانہ سے کام لے رہے ہیں اور یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم علی بن حسین کو نہیں پہچانتے، آگے بڑھے اور آواز دی، اے امیر، اگر اجازت ہو تو میں اس شخص کا تعارف کرا دوں۔ حشام نے کہا، ہاں بتاؤ تو صحیح، یہ کون ہے؟ یہ سن کر فرزق نے وہیں برجستہ قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، جس کا شمار اہل بیت علیہ السلام کی شان میں لکھے گئے قصائد میں سے معروف ترین قصیدوں میں ہوتا ہے، اور یہ شروع سے آخر تک امام زین العابدین علیہ السلام کی شاندار مدح سے معمور ہے۔ مطلع یوں شروع ہوتا ہے، یہ وہ ہیں کہ سرزمین بطحا اس کے قدموں کا نشان خوب پہچانتی ہے، یہ وہ ہیں کہ حل و حرم جنہیں پہچانتے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ زمزم و صفا جنہیں پہچانتے ہیں، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، یہ بہترین انسان کا فرزند ہیں۔ یہ اشعار بہار الانوار کی جلد نمبر 46 اور صفحہ نمبر 121 پر موجود ہے، اور جو یہاں حوالے جات دیے گئے کہ مکہ کی ہموار اور کشادہ زمینیں جہاں سے سیلاب گزرتا تھا، وہ مقدس دیوار جو خانہ کعبہ کا چاروں طرف سے احاطہ کرتی ہے، حرم کہتے ہیں اس دیوار کو۔ اس دیوار سے باہر کے حصے کو حل کہتے ہیں۔ ان اشعار میں انہی کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد فرزق کو حشام کے غضب کا نشانہ بھی بننا پڑا۔ حشام نے انہیں اپنی بزم سے نکال باہر کیا، لیکن امام زین العابدین نے ان کے لیے انعام کی تھیلی بھیجی، جس کو فرزق نے معذرت کے ساتھ واپس کر دیا اور کہلا بھیجا کہ میں نے یہ اشعار خدا کی خوشنودی کے لیے کہے ہیں، آپ سے پیسہ لینے کے لیے نہیں۔ اس طرح کا انداز مزاحمت امام کے اصحاب کے یہاں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جس کا ایک نمونہ یحییٰ بن ام الطویل کا طرز عمل ہے۔ البتہ یہ ذکر شعر و شاعری کے ضمن میں نہیں آتا۔ یحییٰ بن ام الطویل کا شمار اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ نہایت ہی مخلص اور بہادر جوانوں میں ہوتا ہے، جس کا معمول یہ ہے کہ وہ کوفہ جاتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے اور آواز دیتا ہے، اے لوگو! مخاطب حکومت بنی امیہ کے آگے پیچھے بھاگنے والے افراد ہیں۔ ہم تمہارے اور تمہارے آقاؤں کے منکر ہیں، جب تک تم لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے ہم تمہیں قبول نہیں کرتے۔ اس گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو مشرک سمجھتا ہے اور ان کو کافر اور مشرک کے الفاظ سے خطاب کرتا ہے۔